کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پولیس میں خواتین نہیں جا سکتی. اب پولیس میں خواتین نہیں جا سکتی کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس صرف ہم امپلائیز کی بات نہیں کر رہے, مطلب وہ اپنی شکایت لے کے بھی پولیس کے پاس نہیں آ سکتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسن زرین ہے. میرا تعلق ہنزا گوجال گلمت سے ہے. میں نے 1996 میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا. میں تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے جوائن کیا تھا. میں جرنلزم میں پڑھ رہی تھی اسلام آباد میں, اور یہاں پہ جب میں گلگت میں چھٹی پہ آتی ہوں تو وہ اخبار میں اشتہار دیکھتی ہوں پولیس کے لیے, تو میں نے اپلائی کیا. وہ اپلائی تو کیا, لیکن بات یہ تھی کہ اپنے فیملی والوں سے کوئی میں نے اجازت نہیں لی تھی یا ان سے مشورہ نہیں کیا تھا, صرف اپنے ماؤں سے پوچھا میں نے اور میں نے کیا. اور لکیلی میں ایز اے سب انسپیکٹر جو ہے سلیکٹ ہو گئی. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل سے لے کے ہیڈ کانسٹیبلز تک تھی اور آفیسرز کوئی بھی نہیں تھی. جو ہمارا بیچ آیا تھا اس میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز اور ایس آئیز کا ایک بیچ آیا اس میں, اور الحمدللہ وہ سارے پڑھے لکھے لیڈیز ہماری آئی جو بیچ آئے تھے پڑھے لکھے تھے. تو اس وجہ سے ہمارا یہ خیال تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کا کہ اس میں دوسرے لوگوں کو بھی آنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کا آنا چاہیے, اور دوسروں کے لیے ایز مطلب ہم لوگوں نے ایک طرح سے رستہ نکالا سمجھے کہ یہاں پولیس میں پڑھے لکھے لوگ بھی آ سکتے تھے. میرا جو خیال تھا یا جو ہم سنتے تھے اس میں یہ تھا کہ مطلب بس جیسے تیسے لوگ آ جائیں گے یا کم پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے, اور وہ آفیسر سیٹ پہ نہیں آتے تھے. اور جب یہاں پہ آئے شروع میں ظاہر سی بات ہے جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے, ہرڈلز پیش آتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ چیزوں میں ایسی جگہ یا کچھ ایسے موقع آئے ہیں جس میں ہم نے تھوڑا سا خود کو کم پایا یا ہمت کم کی, لیکن الحمدللہ مقابلہ کیا اور آج اسی سیٹ پہ آ گئے, اس پوسٹ پہ آئے. اور دوسرا اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ جب پولیس میں آئے تھے تو اس وقت جو ہمارے کانسٹیبلز یا ہیڈ کانسٹیبلز تھی ان کو وہ لے کے جاتے تھے ریڈ وغیرہ پہ. پراپر کوئی اس طرح کی تفتیش یا اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. جب ہم آئے, یہ جو ہماری شہید بی بی ہے بے نظیر, ان کے زمانے کی بات ہے, انہوں نے کوئی پورے پاکستان میں ایک ایلیٹ فورس انہوں نے بنایا تھا لیڈیز کے لیے, جس میں تھانے وغیرہ کا انہوں نے کیا تھا. تو ہم اس میں آئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ پھر جب آئے تو پھر تھانے بھی بن گئے, سب کچھ ہو گیا. لیڈیز کے کیسز بھی آتے ہیں تو لیڈیز اس کو ڈیل کرتی ہیں. تو 1996 سے لے کے 2005 تک میں گلگت بلتستان میں رہی, اور اس دوران جو ہے وہ موٹر وے میں گئی یہاں سے. تو ایز اے سب انسپیکٹر تھے, لیکن وہاں 1 اسٹیپ ہمیں ملتا تھا. ایز اے انسپیکٹر میں نے وہاں پہ ڈپوٹیشن پہ جوائن کیا. اور پھر جب ہم وہاں پہ 2006 سے 2006 سے 2013 تک میں نے کام کیا, اور وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے ایک اجنبی جگہ پہ گئی تھی. جو ایکسپوجر مجھے ملا اور الحمدللہ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا. اور وہاں پہ میں نے زیادہ تر جو ہے ہائی وے پہ میری ڈیوٹی رہی ہے, اور 5 سال وہاں پہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ایک ہماری ایڈوائزر ٹو پی ایم تھی اور MNA بھی تھی پشاور کی, آسمار باب علمگیر, ان کے ساتھ میں نے ایز اے پروٹوکول اینڈ سیکیورٹی آفیسر کے طور پر کام کیا. اور پھر وہاں سے 2013 میں بیٹھ گئی اس میں ٹیسٹ میں UN مشن کے لیے. اب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پیس کیپنگ جو مشن ہے یہ ہر سال پوری دنیا کے سے مطلب وہاں پہ آرمی بھی اور پولیس بھی آتی ہے. تو اس میں یہاں ہمارے نارتھ سے ایک میڈم طاہرہ تھی, وہ گئی ہوئی تھی, اور دوسری میں گئی ہوں گلگت سے. اور الحمدللہ گوجال سے میں ایک تو پہلی جو پولیس آفیسر پولیس کو جو جوائن کیا وہ میں پہلے خاتون تھی جو سب انسپیکٹر گوجال کی پولیس کو جوائن کیا. اور اس کے بعد پھر جو گوجال کی میں پہلی تھی جو UN مشن پہ چلی گئی. اور جب میں 2013 کے بعد جب میں آئی تو میں نے دوبارہ پھر پولیس, کیونکہ ڈپوٹیشن پہ تھی, وہ پیریڈ میرا ختم ہوا, میں واپس آئی گلگت بلتستان پولیس میں. پھر یہاں پہ آ کے میں نے جب جوائن کیا تو میں نے CTD میں یہاں پہ کام کیا. یہاں پہ CTD میں ہم نے ہمارا تھا کہ ریڈ شیڈ پہ جانا یا کوئی اس طرح کے کیسز. ایکچولی CTD CID کے طور پر پہلے کام کرتا تھا, تو CTD کا نام تو دیا لیکن ہمارا پراپر ایک سیٹ اپ ابھی تک نہیں ہے, وہ ہونا ہے. اور
اس میں بھی ہم جو ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹس ہے اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہوں ان کو ہم مطلب ڈیل کرتے ہیں. پھر بیچ میں جو مجھے پروموشن کا جو میرا عرصہ ہے وہ بہت زیادہ لگا، کیونکہ میں ڈائریکٹ سب انسپکٹر آئی 1996 میں، اور 2016 میں مجھے ونس جو میں گئی 16 میں ایز اے انسپکٹر، اور ایز اے انسپکٹر میں نے 2016 میں جب پروموشن میرا ہوا وہ بھی کافی کوششوں کے باوجود ہوا. 3 کے بعد پھر 2022 میں جو ہمارا ہے ایز اے ڈی ایس پی پروموشن ہوا الحمدللہ. اب اتنے سے عرصے میں بہت کچھ ہوا، ظاہر سی بات ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں کسی چیز کو اگر اپنے آگے کسی فیلڈ میں بڑھنا ہے تو ہم نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہے، بہت سارا ٹائم دیا، اور الحمدللہ اس پہ پہنچے ہیں. اور جو میں لاسٹ میں جو ایک بات کہوں گی کہ بینگ اے لیڈی ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ تھوڑی سی بھی اگر آپ خود کو کم محسوس کریں گی پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو اپنا، پھر آپ لوگوں کو فیس کر سکتے. جب آپ اپنے اوپر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں، آپ ایک لمٹ میں رہ کے جو ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی آ جاؤ تو بالکل ہی، یا ہم اس کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہمیں اس معاشرے کے مطابق ہی چلنا ہے. اور پھر آپ اس فیلڈ میں آنے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ابھی تو الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ سے بہت ساری ہماری پڑھی لکھی بہنیں آ رہی ہیں، اور اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ بھئی پولیس میں بھیج دیا تو یہ فلان خاندان کی تھی تو دیکھو اس نے پولیس میں بھیج دیا، اور یہاں پہ خاندانی لوگوں کو نہیں آنا چاہیے یا پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اب تو الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہماری پڑھی لکھی بہنیں ہیں آپ ضرور آئیں، اس کو جوائن کریں، اپنا کیریئر بنائیں، لیکن سب سے پہلے ایک آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اور پھر اس جو میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں، اس معاشرے کے تقاضے کو پورے کریں گے، ہم اس کے مطابق چلنا ہے. جو لمٹس ہمارے ہیں اس لمٹس میں رہ کے چلنا ہے. باقی یہ ہے کہ محنت، ایمانداری اور خلوص، یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. جب میں یہاں آئی تو الحمدللہ میں نے بہت سارے مجھے سرٹیفکیٹس وغیرہ ملے ہیں، اور جب میں موٹروے میں تھی وہاں پہ بھی وزیر اعظم گیلانی صاحب کے ہاتھ سے ملے ہوئے ہیں کافی سرٹیفکیٹس جو CC1 اور بہترین کارکردگی پہ میں کہوں گی. اور ایڈیشنل تو میں یہ کہوں گی کہ ایک اب تو میں شوٹرز میں بھی آتی ہوں، الحمدللہ میں شوٹنگ پہ جاتی ہوں، اس دفعہ تو نہیں جا سکے لیکن جاتی ہوتی ہوں. تو آئیں اس کو جوائن کریں اور معاشرے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ہم کریں گے، اپنی لیڈیز جو ہمیں دیکھ کے مطلب کسی ڈر کے خوف کے بغیر وہ آ جائیں، وہ ہم سے مل کے بیٹھتی ہے، اپنی پرابلمس شیئر کرتی ہے، تو ہم ان کے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کرتے. جو ہم سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم پھر تیسرے کو بیچ میں لاتے ہیں. اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ لیڈیز ہیں وہ آتی ہیں، یہ ان کو ڈیل کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لیڈیز SHO بیٹھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیل کرنے والے آپ کا واسطہ لیڈیز سے ہیں. تو اب تو ایسے کیسز آ رہے ہیں، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں یہ لوگ مطلب خود اس کو حل کرتے ہیں ادھر کوشش کر کے، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جو عدالت میں چلی جاتی، جو آپ کے تھانے سے حل ہوتا آپ ادھر سے حل کریں، جو عدالت جاتی ہے عدالت میں ان کا وہ کر لے. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی تبدیلی ان چند سالوں میں آئی ہے پہلے نہیں تھی. پہلے ہمارا ذہن اس طرح کا تھا کہ مطلب خواتین کے اوپر ظلم تشدد جو بھی ہوتا تھا تو وہ سہ لیتی تھی. اور ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ایسے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات کہ بھائی میرے گھر میں اگر مجھ پہ تشدد ہوتا ہے یا جو چیز مجھے مل رہا ہے، درد مل رہا ہے یا جو مار پیٹ ہو رہی ہے تو یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی. اب نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ آگے سے ان کو بھی اتنی شعور آئی ہوئی ہے جو سٹی اور پڑھے لکھے ان کی بات کروں، جو سائڈ کی میں نہیں بات کر سکتی کیونکہ ابھی بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شوہر ہے تو مارنے کے لیے ہے، شوہر ہے تو پیٹے گا یا سسرال والے تنگ کریں گے، ایسا نہیں ہے. اب ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کو کچھ کہیں گی اٹھانے جائیں گی تو
آگے بات بڑھے گی. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے اس جو وائلنسز ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے، جو میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ پہلے تو ایسا